السلام علیکم۔ آج بانو قدسیہ اور بانو قدسیہ کے ناول راجا گدھ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اس گفتگو کا کہ جو لوگ معذوری کے حامل ہوتے ہیں، مختلف قسم کی معذوری ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، چل نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ذہنی طور پہ معذور ہیں، یا اور کسی بھی طرح کی معذوری کے حامل لوگ، ان کو میڈیا کے اندر جس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے، جس طرح ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آج کی گفتگو ہے۔ تو اس میں انگلش لٹریچر کے بارے میں اور انگلش میڈیا کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم آج پیورلی بانو قدسیہ کا ناول جو راجا گدھ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ مختصر سی بات کریں گے تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اصل میں ڈسیبلٹی کو ہمیشہ مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے، میڈیا کے اندر، لٹریچر کے اندر، سوسائٹی میں۔ بانو قدسیہ بہت اچھی ادیبہ ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، بہت اچھا لکھنے والی ہے، زبان پر عبور، تحریر پختہ۔ اور راجا گدھ 450 صفحے کا ایک طویل ناول ان کے کریڈٹ پہ ہے، لیکن اس ناول پہ جس طرح انہوں نے ڈسیبلٹی کو ریپریزنٹ کیا ہے، وہ اتنی بڑی ادیبہ سے توقع نہیں کرتا ریڈر اور تجزیہ کار۔ حرام حلال کے فلسفے میں لپیٹ کے ایک کہانی اس ناول میں بنی گئی، مختلف کرداروں کو پیش کیا گیا، اور حرام حلال کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے بانو قدسیہ نے یہ کہا کہ جو حرام کی کمائی پہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی نسلیں پلتی ہیں، تو ان کے ہاں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، مختلف ذہنی معذوری کے یا جسمانی معذوری کے حامل۔ یہ مذہبی پرسپیکٹو لینے کی کوشش کی بانو قدسیہ نے کہ جو اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر وہ پالتا ہے رزق پہ، ان کے ہاں ان کی نسلیں بگڑ جاتی ہیں، یعنی جو ڈسیبلٹی ہے اس کو ایک سٹگما کے طور پہ، ایک بگاڑ کے طور پہ پیش کیا گیا۔ تو یہ بانو قدسیہ نے کوئی ایویڈنس بیسڈ بات نہیں کی، اور ویسے بھی کسی مذہبی کتاب یا مذہبی حوالے میں اس طرح کا کوئی ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا، کوئی ایسا ڈکٹم نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے ہم بانو قدسیہ کی یہ بات مان لیں۔ دوسرا، سائنٹیفکلی بھی اس کا کوئی ایویڈنٹ نہیں ہے کہ جو حرام کی کمائی پہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، وہ آئندہ نسلوں میں وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے حرام کی کمائی، اور وہ شکل پذیر ہوتی ہے ڈسیبلٹی، ان کے بچوں میں ڈسیبلٹی۔ اس کا کوئی ثبوت سائنٹیفکلی یا موجودہ جو جینیٹک سائنس ہے وہ نہیں دیتی۔ یہ دونوں حوالے مذہب کے بھی اور سائنس کے بھی میں نے پیش کر دیے۔ تیسرا جو سوشل ایک حوالہ ہے، سوشلی یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو معذور بچہ پیدا ہوا ہے یہ ان کے ماں باپ کی کسی غلطی کی سزا ہے۔ آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ، میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ جس بچے نے معذور ہو کے زندگی گزاری، معذوری کی حالت میں آنکھ کھولی اور پوری اپنی لائف ایک اسٹرگل کے طور پہ گزاری، وہ ماں باپ کو سزا کیسے ہوئی؟ وہ تو ایک اسپرچولی تو چلے مان لیا،
کہ وہ فیل کرتے ہیں، لیکن جو ایگونی، جو مشکل، جو رکاوٹیں ایک معذوری کے حامل فرد کو معاشرے میں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اکیلا اپنی جان پہ جھیلتا ہے، ماں باپ نہیں جھیلتے، یہ بات کلیئر کر لیں۔ ماں باپ کو بہت تھوڑا سا حصہ ایک سمجھنے، ایک اس ذہنی کرب تو ہوتا ہے والدین کو اپنی اولاد کو دیکھ کے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ذہنی کرب سے بہت زیادہ اس بندے کو جو کہ معذور ہے، اس کو خود اپنی ذات پہ وہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو بیٹ ناول کے اندر اس طرح ڈسیبلٹی کو اور ڈسیبلٹی کی ریزن کو پیش کیا گیا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ کوئی مذہبی حوالہ، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس موجود نہیں ہے اس دعوے کی دلیل میں۔ اب قاری کو کنٹرول کر لینا، اس کے ذہن کو پکڑ لینا اور لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جاننا، اور اس کو ایک نیریٹو بنا کے پریزنٹ کر دینا جو کہ سوسائٹی میں اس نے فرداً پھیلنا ہے، تو یہ انتہائی زیادتی ہے۔ لکھاری کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے لکھے ہوئے لفظ، اس کی قلم سے نکلے ہوئے لفظ، وہ کس طرح مرتسم ہوں گے معاشرے کے اندر، کس طرح ان کو ان کی لفظوں کو معنی دیے جائیں گے، اور ان سے کون کون متاثر ہوگا۔ آپ لوگوں نے میری بات غور سے سنی، آپ کا بہت شکریہ، اس پہ ذرا ضرور سوچیے گا۔